السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت اور ہمارے ساتھ 21 سالہ زویا موجود ہیں جن کا تعلق ضلع ساہیوال سے ہے۔ تو ناظرین، یہ اپنے والد صاحب سے، اپنے باپ سے ملنے جیل میں آتی ہیں اور یہیں پہ اپنی رہائش اور ڈیرا لگا لیتی ہیں۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ اپنے والد صاحب کو ملنے کے بعد یہ واپس اپنے گھر نہیں جاتی؟ ان کے والد صاحب جیل میں کیوں ہیں؟ یہ سارا ماجرا ہے کیا؟ انہی کی زبان انہی سے جانتے اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی زویا، بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ جیل میں ملنے اپنے والد صاحب سے آئی ہیں اور یہیں پہ آپ نے رہائش اور ڈیرا لگا لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، میرے باپ نے دوسری لو میرج کی تھی، جو میں اسٹیپ مدر تھی۔ وہ ہمارے پاس کافی جائیداد تھی میرے بابا کی، گاڑیاں تھی اور گھر تھا اچھا، تو ان کے چکر میں انہوں نے ان سے شادی کی میرے بابا سے، تو وہ ان کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، اور جب میرے بابا نے منع کیا تو انہوں نے گھر میں کافی لڑائی جھگڑے اور گھر میں سارا جو ماحول تھا نا وہ اپسیٹ مطلب قبضہ کیسے کرنا چاہتی تھی؟ کیا آپ کے بابا سے کہتی تھی کہ یہ گھر اب میرے اس کے نام کروا دے، زمین اس کے نام کروا دے، کیا کہتی تھی؟ جی، وہ سارے ڈاکومنٹس جو بھی تھے نا وہ سب کہتی تھی مجھے دے دیں، لیکن بابا نہیں دے رہے تھے ان کو، تو ان کا ایک بیٹا تھا جو وہ سارے ڈاکومنٹس لے کے ان کے نام کروانا چاہتی تھی، تو میرے بابا ایسا نہیں مانے، تو انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا کافی، تو جس کی وجہ سے میرے بابا نے آ کے بحث میں آ کے ان کو نا مار دیا، کچھ چیز مار دی۔ یہ ان کی چال تھی کوئی کہ میں یہ جیل میں چلے جائیں گے تو ساری چیزیں مطلب جو بھی تھا میں اپنے ہینڈل میں کر لوں گی، تو وہ ان کا جو انہوں نے پلان کیا وہ کامیاب ہو گئی ان میں، اور اب میرے بابا جیل میں ہیں اور مطلب آپ کے بابا نے غصے میں آ کے آپ کی اسٹیپ مدر کو زخمی کر دیا، جی تو انہوں نے پھر آپ کے بابا پہ کیس ڈال دیا؟ ہاں جی، کیس کر ڈال کے ان کو جیل میں کروا دیا ہے۔ اچھا، تو ابھی جو آپ کا گھر ہے، زمین ہے، گاڑیاں ہیں، وہ کس کے قبضے میں ہیں؟ وہ ابھی ان کے قبضے میں ہے، اور میں اپنے گھر نہیں رہتی، وہ ہمارا گھر ساہیوال تھا، تو ابھی میں ادھر ہی رہتی ہوں، پاس جھوپڑیاں ہیں تو ادھر میں چلی جاتی ہوں۔ اب رات کو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو جیل کے باہر پاس جھوپڑیاں ہیں، وہاں رات گزارنے کے لیے آپ وہاں پہ چلی جاتی ہیں؟ جی، اچھا، جب دن ہوتا ہے تو پھر کیا کرتی ہیں؟ دن ہوتا ہے تو میں ادھر آ جاتی ہوں، نہ میرے پاس پیسے ہیں کہ میں اپنے باپ کے لیے کوئی وکیل لے کے تو ان کی رہائی کروا سکوں، اور نہ ہی میرے پاس اتنے سورس ہیں کہ نہ میرا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے کہ پولیس والے نہیں اندر جانے دیتے مجھے، نہ اپنے باپ سے کبھی ملاقات کی ہے میں نے۔ اچھا، جب آپ گیٹ کے باہر، جیل کے باہر آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو پھر کیا کرتی ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، کیا سوچتی ہیں؟ بس میں یہ سوچتی رہتی ہوں سارا دن کہ کیا ہوگا، میرے بابا تو جیل میں ہے، میرے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، میں بابا کے لیے وکیل کہاں سے لوں گی اور کہاں سے ان کی رہائی کرواؤں گی؟ تو میرے پاس ایسا کوئی سورس نہیں ہے، میں بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی ہوں، نہ میں صحیح سے سو پاتی ہوں، نہ کھا پاتی ہوں، دن رات صرف ایک ہی ٹینشن رہتی ہے کہ میرے بابا جیل میں کیا بنے گا، بس۔ اچھا، اگر آپ کے بابا جیل سے باہر آ جائیں تو آپ اپنی جائیداد ہے جو وہ واپس لے سکتی ہیں اپنی اسٹیپ مدر سے؟ جی ہاں، ضرور لے سکتے ہیں، کیونکہ میرے بابا تو ظاہری بات ہے ان کے جائیداد ہے تو وہ ان سے ایزیلی لے سکتے ہیں کہ ان کی نام کی ہے یہ ساری، تو میرے بابا آ جائیں گے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اور میں ایزیلی اپنی زندگی کو جیسے گزار رہی تھی پہلے عیش و آرام سے ویسے ہی گزاروں گی۔ اچھا، مجھے زویا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کافی دنوں سے یہاں جیل کے باہر گزارا کر رہ رہی ہیں، کھانا پینا کیسے کرتی ہیں؟ آپ نے بتایا آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، کیسے گزارا ہوتا ہے آپ کا؟ رات کے ٹائم میں جھونپڑی والوں کے پاس چلی جاتی ہوں، ادھر سو جاتی ہوں، اور دن کو ادھر جیل کے باہر ہی بیٹھ جاتی ہوں، اور جو آنے والے ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے ملنے آتے ہیں ادھر تو وہ میری ہیلپ کر دیتے ہیں، جس سے میرا کھانے پینے کا خرچہ ہو جاتا ہے۔ اچھا زویا، مجھے یہ بتاؤ، آپ کی والدہ جو ہیں وفات پا چکی ہیں، اسٹیپ مدر نے جو ہے نا آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، بابا جیل میں ہیں، تو والدہ کی یاد آتی ہے کہ والدہ ہوتی تو یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا اس طرح کا کچھ؟ جی، سوچتی ہوں کہ اگر میری ماما زندہ ہوتی تو مجھے یہ دن نہیں تھا دیکھنا پڑنا، اور نہ میرے بابا جیل میں جانے تھے، اور میں اپنے عیش و آرام سے زندگی گزارنی تھی، اور میری ماما نے میرا خیال رکھنا تھا۔ تو جی زویا، آپ کی ویڈیو آپ میڈیا پہ آ رہی ہے، مجبور ہو کے آپ میڈیا پہ آئی ہیں کہ اگر کوئی ہمارا دیکھنے والا ویورز آپ کے جو وکیل کا خرچہ اٹھا لے اور آپ کو کے بابا کو باہر جیل سے نکالنے میں ہیلپ کرے، تو کیا کہتی ہیں آپ اس بارے میں؟ جی، مجھے میرے بابا چاہیے، مجھے اگر کوئی مطلب خدا ترسی کر کے اگر میرے بابا کے لیے کسی وکیل کو ہائر کر دے تو میرے لیے اس سے بڑھ کو کوئی خوشی نہیں ہوگی دنیا کی۔ مطلب جو وکیل کے اخراجات ہیں وہ اٹھا لے آپ کے؟ جی۔ ٹھیک ہو گیا۔
اچھا فور ایگزامپل وہ کوئی شخص رابطہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں وکیل کا خرچہ بھی اٹھاتا ہوں، آپ کے بابا کو بھی جیل سے نکلواتا ہوں، لیکن آپ جو ہے نا میری شریک حیات بن جائیں، میں اس سے نکاح کر لیں، تو آپ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ جی ہاں، مجھے اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایسے انسان کی جو اس وقت میرا ساتھ دے برے ٹائم میں، اور میرے بابا کی رہائی کروائے، اور اس کی ظاہری بات میں اس سے شادی بھی کر لوں گی، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، اور وہ ہمارے گھر بھی رہ سکتا ہے، اگر اپنے گھر لے کے جانا چاہتا ہے تو میں پھر بھی اس کے ساتھ چلے جاؤں گی۔ مطلب آپ ایگری ہیں کہ اگر کوئی پرپوزل آتا ہے اور آپ کی ہیلپ کی جاتی ہے تو آپ نکاح کر لیں گے؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو جی ناظرین، زویا کی ساری کہانی سن لی ہے، ساہیوال سے ان کا تعلق ہے، جیل کے باہر دن گزارتی ہیں، جھگیوں میں رات گزارتی ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وکیل کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ناظرین اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہوگا، اس نمبر پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔